اچھا اب ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, تھوڑا سا آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا سخت سوال لگے, کیونکہ میری آپ سے کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی, کافی دنوں کے بعد آپ میرے شو میں آ گئے سیدھے ہی. میں آپ کو جانتا بہت پرانا ہوں, آپ کے والد صاحب کو بھی میں بڑا جانتا ہوں. بڑی مہربانی ہے. وہ میں جب بہت نوجوان صحافی تھا جی اور وہ ڈیرہ بگٹی سے ان کو نکال دیا گیا تھا, تو یہ ارلی 90s کی بات ہے. تھوڑی سی میں کریکشن کروں کہ ڈیرہ بگٹی سے ہمارا جو گاؤں تھا, جو ہماری تحصیل تھی, ہم اس سے کبھی باہر نہیں آئے. اچھا الٹا جن کو ڈیرہ بگٹی سے نکالا تھا نواب اکبر خان بگٹی نے, ان کو ہم نے 3 سال پناہ دی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ایک چھوٹی سی کریکشن ہے. ٹھیک ہے, تو وہ زیر تاب تھے, زیر تاب. تو میں نے ان کا اس وقت مجھے یاد ہے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 2008 میں آپ نے الیکشن لڑا تھا, کوشش کی تھی لڑنے کی, آپ کو غائب کر دیا گیا تھا. تو آپ خود بھی, آپ بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ ہیں, اور آپ برا نہ منائیے گا, آپ خود بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل رہے ہیں. ماضی کی باتیں. اچھا ماضی کی باتیں ہیں. تو یہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں, ان کی ایک سینٹ میں تقریر ہے, جس تقریر میں انہوں نے اختر مینگل صاحب کا جو ایک موقف تھا, انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک لسٹ دی تھی 5000 لاپتہ افراد کی, انہوں نے اس کو رد کیا. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ یہ لاپتہ افراد کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے, آپ خود بھی مسنگ پرسن رہے ہیں, کیا انوار اللہ کاکڑ صاحب صحیح کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے؟ دیکھیے, انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اس سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. پاورٹی بہت بڑا ایشو ہے, ان پیرلل ڈیولپمنٹ بہت بڑا ایشو ہے. اور پھر یہ مسنگ پرسن کو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں نا کہ ایک تو یہ ڈائسی سبجیکٹ ہے, پھر اس کے کاؤنٹ میں ہمارا اختلاف ضرور ہے. کیونکہ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز نے کوئی پرفارما رکھا ہے کہ مسنگ پرسن کے کیا کیا قوائف ہوتے ہیں, وہ کس طریقے سے اس کو مسنگ کرنا ہے, پھر سیلف ڈسپیرنسز کیا ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مسنگ پرسنز میں لسٹ ہے اور وہ وہاں پر فراری کیمپس میں موجود ہوتے ہیں. تو جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں ہے. لیکن میر صاحب, کیا ریاست پاکستان کے خلاف یہ لڑائی پہلے شروع ہوئی تھی یا لوگ پہلے مسنگ ہونا شروع ہو گئے تھے؟ کیا یہ لڑائی پہلے شروع کی گئی ہے؟ اور ٹولز جو ہیں ریاست کے پاس, لیکن یہ لڑائی تو بہت پہلے کی شروع ہوئی ہے. نہیں دیکھیں, تو یہ لڑائی جب شروع ہوئی پہلے جنرل ایوب خان کے دور میں پہلا ملٹری آپریشن ہوا. دیکھیں میں میر صاحب اس پر بنا, بلوچستان کا ملٹری آپریشن نہیں تھا. دیکھیں فرق کیا ہے, پنجاب میں رحیم یار خان میں کچے میں آپریشن ہوتا ہے, ہم سارے کہتے ہیں رحیم یار خان اور کچے میں آپریشن ہوا ہے. بلوچستان کے اگر ایک ضلع میں ہم اس کو بلوچستان کا نام دے دیتے ہیں, کیوں؟ لیکن وہ جو نواب نوروز خان کے خلاف جو آپریشن کیا گیا, پہلے ان کو پہاڑوں سے نیچے بلایا گیا, پھر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا, وہ درست ہوا تھا؟ آپ کو پتہ ہے ان کو پہاڑ سے اتار کے کون لایا تھا؟ کرنل ٹکا خان, جو بعد میں جنرل ٹکا خان. نہیں بالکل بھی نہیں. 2 بلوچ سردار گئے تھے, ایک ان کے سن ان لا تھے, تو ان کا نام بھی لے لینا, وہ تو بہت بڑے سردار ہیں. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نا, ایک ان میں سے ایک کا بیٹا تو چیف منسٹر بن گیا, ایک ان کے سن ان لا تھے, دونوں کے بیٹے چیف منسٹر بنے. اچھا, اب میں کیونکہ دونوں بزرگ رہنما ہیں, نہیں ہے اس دنیا میں, نام لینا مناسب نہیں, میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں, دونوں کے بیٹے چیف منسٹر بنے. ٹھیک ہے, تو ایسے نہ دیکھیں کہ وہ ایک کا بنا ہے. تو وہ اس یہ ٹرائبل سوسائٹی کو سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے آیا تھا. یہ ایک لمبی داستان ہے, آپ کو اس پہ پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا. ایک کاؤنٹر نیریٹو اس کا موجود ہے. اچھا, اس کا ہسٹوریکلی ایک کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے جو بہت سارے لوگ راوی ہیں اس کے, کیونکہ یہ اتنا پرانی بات تو ہے نہیں, یہ تو ابھی ریسنٹ بات ہے. بہت سارے بزرگ زندہ ہیں جو اس واقعات کے راوی ہیں کہ ان کو پہاڑ سے لے کر کون سے 2 ٹرائبل لیڈر گئے تھے, جو اچھا وہ آگے نیچے پہاڑ سے آگے, اس کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا, جو کچھ ہوا وہ اب تاریخ کا حصہ بیٹوں ہے, کو پھانسی لگا دی, تاریخ کا حصہ ہے, درست تھا یا غلط تھا. اسی ریاست نے ایک شخص کو, ایک اور بزرگ رہنما کو اپنے چچا کے قتل میں سپریم کورٹ کی پھانسی کو کینسل کر کے ان کو رہا کیا. تو یہ ہماری بلوچستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. لڑائی جو ہے وہ کب شروع ہوئی؟ تو آج کل جو بلوچستان میں ایک بہت سے جو واقعات ہیں اس میں ایک مجید برگیڈ انوالو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مجید تو وہی ہے نا جس نے 1974 میں کوئٹہ میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پہ گرنیڈ پھینکنے کی کوشش کی. 2 مجید تھے. تو ہاں, دونوں مجید لانگو تھے. اس کا پھر بیٹا جو تھا وہ مجید لانگو. تو یہ جو دیکھیں نا, اگر 1974 میں ایک مجید لانگو نے بھٹو صاحب پہ گرنیڈ پھینکنے کی کوشش کی اور وہ گرنیڈ خود ہی اس کے ہاتھ میں چل گیا, اس کے بعد پھر اس کا بیٹا جو ہے اس نے بھی یہی کام کیا.
تو اس کا مطلب ہے لڑائی بہت پرانی ہے. دیکھیں وائلنس کو نا جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, وائلنس کا رائٹ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے. بالکل صحیح بات ہے. اسی بھٹو صاحب کے جو لوگ حیدرآباد سازش کیس میں تھے, پاکستان کی فوج نے ان کو چھوڑا, ضیاءالحق نے ان کو چھوڑا. وہاں سے 2 اسکول آف تھاٹ آئے انسرجنسی پہ. ایک اسکول آف تھاٹ تھا نواب خیر بخش مری مرحوم کا کہ ہم ملیٹنسی کے ذریعے بلوچستان کو آزاد کریں گے, اور ایک میر غوث بخش بزنجو کا. تو وہ, اور جب فوج نے ان کو چھوڑا, وہ رہنما اپنی مرضی سے انگلینڈ گئے, پاکستان کی فوج کے خرچے پہ اپنا علاج کرایا, اور پھر اپنی مرضی سے انگلینڈ سے افغانستان گئے اور BLA کی بنیاد رکھی. میں جو کہتا ہوں نا, ریاست نے بار بار موقع دیا ہے. یہ جو ڈائلاگ کی لوگ بات کرتے ہیں نا, ریاست نے ایک دفعہ نہیں, ڈاکٹر اللہ نظر کو پکڑ کے چھوڑا, لوک ہاؤ ہی رسپونڈڈ. نواب خیر بخش مری کو ہم لے کر آئے افغانستان سے یہاں پر واپس, اور آتے ساتھ ہی پاکستان کا جھنڈا ایئرپورٹ پہ جلایا گیا. اور پھر انہوں نے خود وسعت اللہ خان کو جو انٹرویو دیا BBC میں, وہ موجود ہے. پھر نوابزادہ بالاچ مری کو انگلینڈ سے واپس لایا گیا, اور پھر ان کو کس طریقے سے کولو میں الیکشن جتوایا گیا میر محمد خان مری کے خلاف. میں اس کا کوئی ایئر وٹنس ہوں, کیونکہ وائرلیس سیٹ پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے, میں سنتا تھا. 2018 میں 2002 میں جی 2018 میں گورام بگٹی صاحب جو الیکشن جیتے تھے, وہ کیسے جیتے تھے؟ یہ بھی میں بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.